سورہ قصص مکی صورت ہے، یعنی اس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا۔ پوری صورت تو مکی ہے مگر 4 آیتیں مدنی ہیں، جو الذین آتیناہم الکتاب سے شروع ہوتی ہیں اور لا نبتغی الجاہلین پر ختم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ایسی ہے جو مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے درمیان نازل ہوئی، ہجرت کے وقت نازل ہوئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ شریف سے جب باہر نکل گئے تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ تو سورہ قصص کی آیت نمبر 85 یہ مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 28 ہے، قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 49 ہے۔ اس میں 88 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، 441 کلمات ہیں، 5800 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طاسیم میم، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ یہ وہ کتاب ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ نتلو، ہم پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا، یعنی سرزمین مصر میں اس کا تسلط تھا، اس کی حکومت تھی، اسے غلبہ تھا، اور وہ ظلم اور تکبر میں انتہا کو پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی عبدیت اور بندہ ہونا بھی بھلا دیا تھا، یا اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا سمجھتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میری پوجا کرو۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، ان مصر کے رہنے والے لوگوں کو اپنا غلام اور اپنا تابعدار بنایا۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں ایک گروہ کو کمزور سمجھتا تھا، کمزور دیکھتا تھا۔ وہ کمزور لوگ بنی اسرائیل کے مسلمان تھے۔ فرعون یہ خیال کرتا تھا کہ کمزور ہیں تو ان کمزوروں پر یہ ظلم کرتا تھا۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، یعنی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا۔ اور بیٹوں کو ذبح کرنے کا سبب یہ تھا کہ کاہنوں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا، تیری حکومت تباہ کر دے گا، اس لیے وہ ایسا کرتا تھا۔ اور یہ اس کی بہت زیادہ حماقت اور بے وقوفی تھی، کیونکہ اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ کاہن سچے ہیں تو پھر بچوں کو قتل کرنے سے کیا فائدہ، جو بات ہونی ہے وہ تو ضرور ہوگی۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ کاہن جھوٹے ہیں تو ایسی جھوٹی باتوں کا کیا لحاظ کرنا چاہیے، اور پھر جھوٹی باتوں پر اعتبار کر کے قتل کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو فرعون یہ سمجھتا تھا کہ کاہنوں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے ملک کو، مجھے برباد کر دے گا۔ تو جب یہ سمجھتا تھا کہ کاہن سچے ہیں تو اب جو کچھ بھی کر لے یہ تو ہونا ہی ہے، تو بچے قتل کرنے سے اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن یہ انتہائی بے وقوف شخص تھا، احمق تھا، کیونکہ اگر عقل ہوتی
تو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فسادی تھا۔ وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں جو زمین میں کمزور ہیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو پیشوا بنائیں کہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ بتائیں اور لوگ نیکی میں ان کی اقتداء اور پیروی کریں۔ یعنی فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل جو کئی 100 سالوں سے کمزور تھے، ظلم و ستم کا شکار تھے، اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان کریں اور انہیں مقتدا بنائیں، پیشوا بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم کے مال اور ان کی جائیدادیں بنی اسرائیل کے ان کمزور مسلمانوں کو ہم دے دیں، ہم نے یہ چاہا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں زمین میں قبضہ دیں، یعنی مصر اور شام کی حکومت دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے، کہ بنی اسرائیل کے ایک فرزند کے ہاتھ سے ان کے ملک کا زوال اور ان کا ہلاک ہو۔ یعنی وہ ڈر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہمیں برباد کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے چاہا کہ انہیں دکھا دیں، جو وہ خطرہ محسوس کرتے تھے وہی خطرہ ان کے سامنے آیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز ہے، اور آپ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا۔ یہ الہام کس ذریعے سے ہوا، اس میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے الہام فرمایا، ایک روایت ہے فرشتے کے ذریعے، اور ایک یہ کہ ان کے دل میں ڈال کر الہام فرمایا، ان کے دل میں یہ بات القا فرما دی، ان ارضعیہ، کہ اسے دودھ پلا۔ چنانچہ وہ چند روز آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہم سن چکے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو دائی بھی مقرر تھی اور فوجی بھی مقرر تھے۔ دائی کا کام یہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اس بچے کو وہ قتل کر دے، اور قتل کرنے کے لیے فوجیوں کے سامنے پیش کر دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس نے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا، اور وہ خون اس نے کپڑے پہ لگایا اور یہ جا کر فوجیوں کو دکھا دیا اور کہا میں نے بچہ قتل کر دیا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چند روز تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں نہ موسیٰ علیہ السلام روتے تھے، نہ ان کی گود میں کوئی حرکت کرتے تھے، اور آپ کی ہمشیرہ کے سوا کسی اور کو آپ کی ولادت کی اطلاع بھی نہ تھی۔